نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے میت پر نوحہ و ماتم نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اس کے متعلق حدیث میں جو آتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، اور اس میں کتنی ممانعت ہے اس پہ ذرا ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو ان کو غاشیہ میں یعنی بڑی صحت حالت میں پایا۔ آپ نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے ارد گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم ہو چکے، بطور مایوسی یعنی حاضرین سے استفسار کے طور پر آپ نے یہ بات فرمائی، تو ان لوگوں نے عرض کیا نہیں ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت دیکھ کر رونا آ گیا، اور جب اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندے کا اختیار اور قابو نہیں۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ و ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اور دعا و استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ مردے کے اوپر نوحہ و ماتم اور یہ بین اور یہ وہ چیزیں کرتے ہیں وہ کتنی سخت منع ہے۔ اللہ کی رضا پہ ہر وقت راضی رہنا چاہیے، اور جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے آپ کے رونے سے یا ماتم کرنے سے یا نوحہ کرنے سے اس نے جو ہے رک نہیں جانا، اس نے جانا ہی جانا ہے دنیا سے۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ منع ہے نوحہ و ماتم کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ سخت منع ہے، اس کے بالکل نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند ہی کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا کر رونے لگے، اور رنج و صدمہ کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگیں جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں، یعنی فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں جو تم لوگ کہہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح دعا فرمائی اے ابو سلمہ، اے میرے رب ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا بلند درجہ عطا فرما، اور اس کے بجائے تو ہی نگرانی فرما اور اس کے پسماندگان کی اور رب العالمین بخش دے ہم سب کو، اور اس کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے
نوحہ اور ماتم یہ جو کرنا اور برے برے الفاظ سے اس کو یاد کرنا، یہ بہت برے عمل ہیں۔ جب کوئی بندہ اس کے وقت نزدیک آ جاتا ہے، موت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کلمہ شہادت پڑھو، اگر وہ نفی میں سر ہلا دے تو پھر اس لیے اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیں، تاکہ پھر وہ آپ سے جب سنے گا تو پھر آپ بھی وہ کلمہ شہادت پڑھے گا۔ اس ٹائم وہ اس کو اپنی تکلیفوں سے بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جو موت کے ٹائم، تو اس ٹائم اس کو آپ یہ کہیں، یہ اس کے سامنے پڑھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تاکہ وہ بھی آپ کو دیکھ کر پڑھ لے، نہ کہ یہ ادھر یہ دیکھیں یہ کون آ گیا، یہ فلاں آ گیا، یہ فلاں آ گیا، اس کو پہچانے۔ بھائی اس کو پہچانے، ساری زندگی اس نے آپ کو پہچانا ہی ہے، ابھی اس کا آخری ٹائم، اس کو جو ہے وہ جو کرنا ہے اس کو وہ یاد کروائیں، اس کو جو ہے کلمہ جو ہے یاد کروائیں، اس کو سامنے اس کے پڑھیں، تاکہ وہ جو ہے وہ اس کو آپ کو سن کے وہ بھی پڑھے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ اس ٹائم اس کے اوپر بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے، وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس لیے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں، اس کے سامنے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھیں، تاکہ اس کا خاتمہ اللہ جو ہے وہ خیر پر کر دے۔ تو یہ جاہلانہ جو کام ہے، یہ جو نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، اور یہ تمہاری جگہ پہ میں چلا جاتا یا تمہاری جگہ پہ میں چلی جاتی، یہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ٹائم اس کا آیا ہے تو جانا اس نے، تو ایسی جاہلانہ باتیں جو ہیں وہ اس ٹائم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہ اوپر جو ہے وہ دھیان کریں اور غور کریں، یہ بہت غلط باتیں ہیں ہم لوگ جو مرنے والے کے جب موت آتی ہے تو اس ٹائم لوگ کرتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔